دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر ہر گھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک بار جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ آپ کو بتا دوں، اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے۔ وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں 100 قیمتی کار سیکریفائس کرنے کی برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ رات کو وہ سوئے تو انہوں نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ان سے آخر کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا، اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل۔ بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ اللہ کی کوئی اطاعت کرے۔ شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہو گئی، پر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا، اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچیے، ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا کتنی منتوں سے ملا ہے، تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کری تو تمہیں کتنا بڑا نقصان ہے، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بہکانے کی بار بار کوشش کرتا رہا، اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب لوگ حج پہ جاتے ہیں شیطان کو آج بھی کنکر مارتے ہیں، اور یہ حج کے ایک اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیجئے تاکہ آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔
اور آپ یہ کرنے سے نہ مکریں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریب اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے پاس گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے انہیں جب گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہمیں ان دنوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔